السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاختہ تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ یہ حضرت علی اور حضرت عقیل، حضرت طالب اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حقیقی بہن تھیں۔ والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، ہاشمی باپ اور ہاشمیہ ماں کی یہ صاحبزادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تھوڑی ہی چھوٹی تھیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام ہانی کا بچپن ایک ہی گھر میں گزرا۔ ام ہانی کو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتی تھیں۔ یہ نہایت ہی سمجھدار، خوب روح اور غیرت مند خاتون تھیں۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک فرد حبیرہ بن عمرو کے ساتھ ہوئی۔ ہر چند کے ام ہانی نے فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر ہی اسلام قبول کیا، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی دفاع کرتی رہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ حضرت ام ہانی سے آپ کی شادی ہو جائے، مگر باوجہ ایسا نہ ہو سکا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ام ہانی نے اسلام قبول کیا تو ان کا خاوند حبیرہ بہا کر نجران چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس چچا زاد بہن کو فتح مکہ کے روز یوں عزت و احترام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور انہی کے گھر میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ اپنے عزیزوں کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے 2 قریبی رشتہ دار بھاگ کر ان کے پاس پہنچے اور ان سے امان طلب کی۔ یہ دونوں ایسے مجرم تھے جن کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، ان کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ عورت کے لیے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ حضرت ام ہانی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے 2 سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میرا حقیقی بھائی علی بن ابی طالب ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ناظرین اکرام، ایک اور روایت کے مطابق جب انہوں نے اپنے دیوروں کو پناہ دی تو انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو روکا اور سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی۔ ام ہانی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں جائے بھائی علی کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے 2 سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے رکھی ہے، علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی فکر نہ کرو، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ناظرین اکرام، فتح مکہ مکرمہ کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند حبیرہ نجران کی طرف بھاگ گیا تھا، وہیں اس کی موت واقع ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی سے نکاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رشتوں سے نواز دے گا۔ وہ پہلے بھی آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کی زوجیت میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند کیا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ حضرت ام ہانی نے اس کے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے پاس یتیم بچے ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو آپ کے حقوق کی
ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملا خطہ فرمائیں۔ آپ نے حضرت ام ہانی کا جواب سنا تو نہ صرف اس جواب پر خوش ہوئے بلکہ آپ نے قریشی خواتین کی تعریف فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اونٹ کی سواری کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور مشفق ہیں، اور اپنے شوہروں کا تمام امور میں بہت خیال رکھنے والی ہے۔